نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، اس آیت کے اندر اللہ تعالی سود کے حکم کو بیان فرما رہے ہیں، جسے آپ آخر تک سنیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ ارشاد باری تعالی ہے، الذین یأکلون الربا، وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں، لا یقومون، وہ کھڑے نہیں ہوں گے قیامت والے دن، الا کما یقوم الذی، مگر جیسا کہ کھڑے ہوتے ہیں وہ لوگ، یتخبطہ الشیطان من المس، جو آفت زدہ ہوتے ہیں یا جنات زدہ ہوتے ہیں یا جنات کی وجہ سے بدحواس ہوتے ہیں، جس کو جنات چپٹ جائے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن یہ سودی لوگ اس انداز سے کھڑے ہوں گے جیسا کہ دنیا میں ایک جنات زدہ آدمی بدحواسی کے اندر لوٹ پوٹ ہوتا ہے، ایک پاگلوں والی حرکتیں کرتا ہے اور بہت زیادہ چیخ و پکار کرتا ہے، جس سے دیکھنے والے اسے عجیب محسوس کرتے ہیں۔ وہ جنات اسے چیختے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ اس کو نچوا رہے ہوتے ہیں۔ کسی کیفیت میں انسان قیامت والے دن کھڑا ہوگا۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ بے شک وہ لوگ جو کہتے تھے انما البیع مثل الربا، کہ خرید و فروخت بھی مثل سود کے ہے، یعنی لین دین کرنا، کوئی چیز دینا لینا، کاروبار کرنا، اس کے اندر بھی اسی انداز سے، اسی شکل سے، اسی کیفیت میں ہے کہ انسان کوئی چیز دیتا ہے، کوئی چیز لیتا ہے، وہ نفع کے لیے ہی کرتا ہے، اور سود کے اندر بھی کیا ہے؟ نفع ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، اللہ نے حلال کر دیا ہے خرید و فروخت کو، بیع کو، کہ جس کے اندر نفع کم بھی ہوتا ہے، زیادہ بھی ہو جاتا ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ سب چیزیں چلتی رہتی ہیں، وہ چیزیں ضائع بھی ہو سکتی ہیں، خراب بھی ہو سکتی ہیں، ان میں نفع اور نقصان دونوں کا احتمال باقی رہتا ہے۔ وَحَرَّمَ الرِّبَا، لیکن سود حرام ہے جو ہمیشہ ہی بڑھتا ہے، جس میں کم ہونے والی تو کوئی بات ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اب سود کو بیان کیا اور فرمایا فمن جاءہ موعظۃ، بس جس شخص کے پاس نصیحت، قرآن کا پیغام، پیغمبر کا فرمان آ گیا ہے اور اس کو یہ علم ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ بات کہہ دی ہے، یہ بتا دیا ہے من ربی، فانتہا، بس وہ رک گیا، فلہ ما سلف، اس کے لیے وہی ہے جو پہلے ہو چکا، یعنی جو کچھ پہلے ہو چکا ہے اس کو اب بھول جاؤ، درگزر کر دو، ختم کر دو اس بات کو۔ لیکن جب آپ کے پاس بات پہنچی، حکم آ گیا، اپنے رب کا فرمان آ گیا، جہاں کھڑے ہیں، جیسے کھڑے ہیں، جو کچھ بھی ہے وہی رک۔ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی یہ معاملہ آپ کے پاس پہنچا ہے، اور جو کچھ پہلے ہو چکا ہے وہ بھی اللہ کی عدالت میں ہے، اس کا معاملہ بھی اللہ کے ساتھ ہے۔ وَمَنْ عَادَ، وہ شخص جو سود سے باز نہ آیا، جو سود کی طرف لوٹ گیا، بات جاننے کے باوجود، سمجھنے کے باوجود،
فاولئک اصحاب النار، بس وہ جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یاد رکھیں یہ اس شخص کے لیے ہے ہمیشہ کی جہنم جس نے سود کو حلال سمجھ کر کیا، اور جس نے اسے حرام سمجھ کر پھر بھی یہ سودی کام کر رہا ہے اور اسے حرام بھی سمجھتا ہے، وہ گناہگار ہے۔ وہ جہنم کے اندر اپنی سزا پوری کرنے کے بعد جنت میں آئے گا۔ اپنے اعمال کی سزا بھگتانے کے بعد اسے جہنم میں بھیجا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک آدمی اگر اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، پھر اس کے لیے جہنم بھی ہمیشہ کی ہے۔ اور جس انسان کے پاس اللہ تعالیٰ کے حکم کو سمجھنے کے بعد وہ اسے حرام سمجھتا ہے لیکن پھر بھی وہ اس گناہ میں مبتلا ہے، پھر بھی وہ غلط کام کر رہا ہے، تو اللہ رب العالمین اس بندے کو، کیونکہ یہ مسلمان ہے اور اس اللہ کے حرام کردہ چیز کو حرام سمجھتا ہے لیکن یہ کسی مجبوری کے تحت، معاشرے کے حالات کے تحت یا اپنی لالچ کے تحت کسی بھی انداز میں یہ اس کے ساتھ موجود ہے، تو یہ انسان مسلمان ہے لیکن گناہگار ہے۔ اپنے گناہوں کی سزا پوری کرنے کے بعد یہ جنت کے اندر جائے گا